کیسا بلند مرتبہ ہے، کیسا بڑا مقام ہے اس شخص کے لیے جو مریض کی عیادت کو جاتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ صاحبوں کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک نوجوان بیمار ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے خود اپنے قدمین شریف پین پر چل کر اس کو پوچھنے کے لیے گئے، اس کی عیادت کے لیے گئے۔ اور جب میرے آقا گئے تو اس یہودی کے سرہانے جا کر بیٹھ گئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے یہودی نوجوان کلمہ اسلام پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، یہ مسلمان ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اس یہودی نوجوان نے اپنے والد کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تو اس کے والد نے اسے کہا کہ اے میرے بیٹے ابو القاسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جیسا کہتے ہیں ویسا ہی کرتے جاؤ، یہ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو اس نوجوان یہودی نے کلمہ اسلام پڑھا اور اسلام کے دامن میں داخل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس خدا وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس نے اس نوجوان کو میرے صدقے آگ سے بچا لیا۔ اور بخاری کے الفاظ موجود ہیں کہ کان یخدم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ یہودی نوجوان حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتا تھا، حضور کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو میرے آقا خود چل کر اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں میرے آقا آپ کی شان کریمانہ پر، آپ کی شان مبارکہ پر قربان جاؤں۔ تو میں کہتا ہوں ایک بات ضرور عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ جس کی بیمار کی عیادت کے لیے، جس مریض کی بیمار پرسی کے لیے خود مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر تشریف لے جائیں، جس کی عیادت کے لیے اللہ کے سونے ماہی، سدرہ کے سونے راہی، آمنہ کے لال، حلیمہ کے دل ربا آقا خود چل کر تشریف لے جائیں، اس بیمار کی خوش نصیبی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اس کی تو قسمت کا ستارہ چمک اٹھائے گا، جس کی عیادت کے لیے، جس کی بیمار پرسی کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کر تشریف لے جائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس یہودی نوجوان نے کلمہ اسلام پڑھا اور اسلام کے دامن میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو کلمہ اسلام پڑھنے کی برکت سے جہنم کے گڑھوں سے نکال کر اس نے اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیا۔ اور اسی مقام پر ڈاکٹر محمد اقبال حکیم الامت، ڈاکٹر محمد اقبال، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا، آپ نے فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے بن کر تو دیکھو نا، پھر یہ جہان بھی تیرے قدموں میں ہوگا، یہ جہان بھی تمہارا ہو جائے گا، صرف یہ جہان بھی نہیں بلکہ لوح و قلم بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ اور میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قوم ہے جن کی پٹھان، جنہوں نے دیا ہمیں کنز الایمان، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی موقع پر بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر قلم اٹھاتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں اور خیر کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو ان کے در کا ہوا، جو ان کے در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، اور جو ان کے در سے پھرا اللہ بھی اس سے پھر گیا۔ ایک مرتبہ ان کے بن کر تو دیکھو نا، ان کے بن جاؤ گے پھر ساری خدائی تیری بن جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو حضور اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے خود تشریف لے جاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی عیادت کیا کریں، ان کی بیمار پرسی کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔